شانگلہ خیبر پختونخوا کا ایک پسماندہ ترین ضلع ہے۔ پاکستان کے اکثر لوگ شانگلہ کو امیر مقام کی وجہ سے ہی جانتے ہیں۔ امیر مقام کی شخصیت بہت کم وقت میں پاکستانی سیاست میں بڑا نام کمانے اور سوات پشاور میں ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس دیکھ کر اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ جو شخصیت سوات اور پشاور میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس عمل میں لا چکا ہے اس کا اپنا ضلع تو پیرس سے کم نہ ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایک زمانہ تھا جب شانگلہ کو امیر مقام کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہ یہاں کی عوام اپنے قائد امیر مقام سے محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ شانگلہ کی ایک قومی نشست اور 2 صوبائی نشستوں پر امیر مقام کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنایا جاتا تھا۔ یہاں پارٹی کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ان سب نشستوں پر ووٹ پارٹی کو نہیں امیر مقام کو ہی دیا جاتا رہا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں بھی شانگلہ کی عوام اپنے قائد امیر مقام کی آواز پر لبیک کہہ کر انہی کے امیدواروں کو اکثر یونین کونسلز میں کامیاب بناتے رہے ہیں۔ اگر آسان الفاظ میں بولا جائے تو امیر مقام کو شانگلہ کا جے کان شکرے کہا جاتا تھا۔ شانگلہ کو 1995 میں ضلع کا درجہ ملا اور 2000 میں شانگلہ کو ایک قومی اور 2 صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں ملیں۔ 2000 سے لے کر 2022 تک شانگلہ پر امیر مقام ہی کا راج رہا اور خود امیر مقام 2 بار یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر رہے۔ شانگلہ کا دنگل امیر مقام کے لیے اتنا آسان بنا کہ اس نے شانگلہ کو اپنے بھائی ڈاکٹر عباد کے سپرد کیا اور خود سوات کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں اپنے لیے حلقے بنانے کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ اس جد و جہد میں 20 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، لیکن امیر مقام سوات میں اربوں روپے کے پروجیکٹس لانے کے باوجود سوات کی عوام کے دلوں میں اپنے لیے جگہ نہ بنا سکے اور ہر بار انتخابات میں بدترین شکست سے دوچار رہے۔ اور خود سوات منتقل ہونے کے بعد امیر مقام نے شانگلہ اپنے بھائی ڈاکٹر عباد اللہ کے نام کیا اور وہ 2 بار یہاں سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور آج بھی شانگلہ کی عوام کے مستقبل کے ساتھ اسلام آباد میں بھرپور طریقے سے کھیل رہا ہے، کیونکہ اپنے 10 سالہ اقتدار میں ڈاکٹر عباد کو بہت ہی کم شانگلہ میں دیکھا گیا۔ شانگلہ نے ہر محاذ پر امیر مقام کا بھرپور ساتھ دیا، یہاں تک کہ یہ شخص پارٹیاں اور وفاداریاں بدلتا رہا، لیکن شانگلہ کی عوام اپنی وفاداریوں سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ اپنے 22 سالہ اقتدار میں پہلے چھوٹے بھائی کو ضلع ناظم بنایا، جب اپنی نشست بھائی کے سپرد کی تو پھر بیٹے کو ضلع ناظم کی سیٹ پر براجمان کیا۔ شانگلہ کی عوام پھر بھی ساتھ کھڑی رہی۔ امیر مقام 2 بار مشیر اور 1 بار وفاقی وزیر کے منصب پر فائز رہے، 2 بار شانگلہ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ چھوٹا بھائی پہلے ضلع ناظم اور بعد میں 2 بار شانگلہ سے MNA منتخب ہوا۔ چھوٹا برخوردار نیاز احمد ضلع ناظم رہا، لیکن شانگلہ کی غریب عوام کے مستقبل کو نہ بدل سکا۔ اپنی ہر وزارت اور دور اقتدار میں شانگلہ کو نظر انداز کرتے رہے اور ترقیاتی کام شانگلہ کے بجائے سوات میں کرتے رہے۔ 2013 میں صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پر امیر مقام کا امیدوار ناکام رہا، لیکن موصوف بھاری اکثریت سے ممبر منتخب ہوئے۔ 2018 میں دونوں صوبائی نشستوں پر امیر مقام کے امیدوار ناکام رہے، لیکن موصوف کا بھائی ایک بار پھر بھاری مارجن سے کامیاب ٹھہرے۔ 2000 سے لے کر 2022 تک غربت اور افلاس میں گری عوام نے اپنے لیڈر جے کان شکرے کا مان رکھا اور ان کو اقتدار سے بے دخل نہیں ہونے دیا۔ 22 سالہ بھرپور اقتدار میں شانگلہ کے مریض آج بھی سوات لے جائے جاتے ہیں، ہسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شانگلہ کے بیشتر مقامات پر آج بھی لوگ بارش کا پانی جمع کر کے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں، جو کہ 8ویں عجوبے سے کم نہیں، جس پر سفر کرنا اپنی ہی موت کو دعوت دینا ہے۔ زمین پر جنت ہونے کے باوجود شانگلہ کے لوگ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے کوئلہ کی کان میں مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ یہاں غربت کا یہ عالم ہے کہ پورے پاکستان کی کوئلہ کانوں کو سب سے زیادہ مزدور بھی یہی بد نصیب ضلع میسر کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئلہ کی کانوں میں دھماکہ ہوتا ہے یا کوئلہ کی کان زمین بوس ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ لاشیں بھی شانگلہ کو ملتی ہیں۔ شور کی لاش کوئلہ کی کانوں سے جب گھروں کو پہنچتی ہے تو ایک ماں اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب بیٹا بڑا ہو کر باپ کی جگہ کوئلہ کی کان میں مزدوری کے لیے جائے گا۔ ان 22 سالہ اقتدار میں شانگلہ کی غربت میں تو اضافہ ہوتا گیا،
लेकिन अमीर मकाम के असासे बढ़ते गए। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, सवात, कराची, दुबई, मरी और कलाम में अरबों रुपए के असासों के मालिक बन गए। शांगला में गरीब का बच्चा अगर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है तो मसूफ का हर बेटा 3 से 4 करोड़ रुपए की लागत वाली गाड़ी में घूमता फिरता है। वही जिला जो किसी जमाने में मुस्लिम लीग का गढ़ हुआ करता था, आज उसी जिले में मुस्लिम लीग जमूत का शिकार है। आए रोज लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। वही जिला जहां अमीर मकाम को जयकांत शिकरे कहा जाता था, वहां हाल ही में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त से दो चार है। 5 तहसीलों में सिर्फ एक नशिस्त पर अमीर मकाम का उम्मीदवार कामयाब रहा। जीतने वाली नशिस्त का क्रेडिट अमीर मकाम के बजाय अगर उम्मीदवार को दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अपनी खिदमत और हर दिल अजीज की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखता है। मुख्तसर ये कि आज अमीर मकाम का 22 साल इक़्तिदार शांगला में गुरूब होने को है। वही अमीर मकाम जिनके मुखालफिन भी ये दाद उनको देते थे कि उनके पास एक बेहतरीन टीम है जो बगैर किसी लालच के उनके साथ खड़ी है, आज इस टीम में दरारें पड़ चुकी हैं। लोग तंग आकर वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये एक रिमोट एरिया है जहां वोट इससे पहले पार्टी को नहीं शख्सियत को दिया जाता रहा है। बहुत कम लोग नवाज शरीफ और इमरान खान के नजरियात को जानते होंगे, लेकिन घर घर में लोग पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं। वो रहनुमा तब्दील करना चाहते हैं और पीटीआई की सूरत में इनको मुतबादिल भी मिल गया है। अब ये पीटीआई पर मुनहसर है कि अगर उन्होंने अमीर मकाम के मुकाबले में किसी मजबूत उम्मीदवार को टिकट दिया तो शांगला से अमीर मकाम का सूरज गुरूब हो जाएगा। पीटीआई में इस वक्त तहसील मेयर बशाम सदीदुर रहमान या शौकत यूसुफजई ही वो उम्मीदवार हैं। अगर टिकट इन उम्मीदवारों को दिया जाता है तो ये दोनों बासानी अपनी सीट अपने नाम कर सकते हैं।